بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخی حوالہ جات کے مطابق تاریخ انسانی کا سب سے طاقتور سمجھا جانے والا انسان جو تنہا سینکڑوں انسانوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، ہزاروں جنگجوؤں کے ہاتھ نہ آنے والے انسان کی تباہی کا سبب ایک حسین عورت تھی، ایک عورت جس نے ہزاروں انسانوں پر غلبہ حاصل کرنے والے شخص کی شان و شوکت اور غرور کو روند ڈالا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فانی دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد تک قوم بنی اسرائیل انتہائی سکون کے ساتھ اپنی سرزمین پر رہائش پذیر رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس قوم کی بت پرستی، بے حیائی، سرکشی اور گمراہی جیسی بدعمالیاں آخری حد کو چھونے لگیں۔ تب اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل سے اس کے شہر چھین لیے، بنی اسرائیل کے افراد کو قید کر لیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ قوم عمالقہ کے مظالم کا دور چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ روایات کے مطابق سمسن کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے اللہ کے حضور یہ منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے لڑکے جیسی نعمت سے نوازا تو وہ اسے اپنی قوم میں رائج برائیوں سے دور رکھے گی اور نہ ساری زندگی اپنے بیٹے کے بال کٹوائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بیٹے سے نوازا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ پھر اس کی ماں نے کبھی بھی سمسن کے بال نہ کٹوائے اور نہ اسے برائیوں کی طرف مائل ہونے دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمسن بڑا ہوا تو اپنے ہم عمر لڑکوں کی نسبت بہت مضبوط اور لمبے تڑنگے جسم کے ساتھ بہت طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے ایک شیر نے سمسن پر حملہ کر دیا جسے سمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ نوجوانی کے زمانے میں سمسن نے اپنی بستی سے قوم عمالقہ کی بستیوں کی جانب سفر کیا۔ وہاں سمسن کی ملاقات قوم عمالقہ کی ایک حسین و جمیل لڑکی سے ہوئی۔ اس لڑکی کا نام تہمینہ تھا۔ یہ ملاقاتیں اتنی بڑھ گئیں کہ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن اسی شادی کے دوران سمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں جو کہ قوم عمالقہ میں سے تھے ان جوانوں سے شرط ہار گیا۔ پھر یہ طے پایا کہ سمسن جب تک شرط میں ہارے گئے 30 کپڑے کے تھان قوم عمالقہ کے جوانوں کے حوالے نہ کر دے تب تک سمسن کی بیوی تہمینہ قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سمسن مایوسی کے عالم میں قوم عمالقہ کی بستی سے نکلا اور صحرائی راستے پر سے گزرنے والے اسرائیلی قافلے پر حملہ کر کے 20 افراد کو مار ڈالا اور ان کا مال لوٹ کر اپنی شرط چکانے قوم عمالقہ کے پاس آیا۔ لیکن اس وقت تک تہمینہ کا باپ اس کی شادی کہیں اور کر چکا تھا۔ یہ سن کر سمسن کو طیش آ گیا اور اس نے قوم عمالقہ کے تمام کھیتوں کو آگ لگا دی۔ جب قوم عمالقہ نے دیکھا کہ سمسن نے ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی ہے تو انہوں نے جواباً سمسن کی سابقہ بیوی تہمینہ اور اس کے باپ کو زندہ جلا ڈالا۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ قوم عمالقہ سخت غصے میں ہے تو انہوں نے اپنی جان و مال بچانے کی خاطر سمسن کو ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن سمسن نے قوم عمالقہ کے قابو میں آنے کی بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 جنگجوؤں کو مار ڈالا۔ سمسن کے اس کارنامے سے اسے بنی اسرائیل میں بہت پذیرائی ملی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا قاضی بنا دیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ کے ذہن و دل پر سمسن کا اتنا خوف بیٹھ گیا کہ وہ اس سے کترانے لگے۔ برسوں قوم عمالقہ کی غلامی میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل اب سمسن کی بہادری کو دیکھتے ہوئے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا سوچنے لگی۔ ادھر قوم عمالقہ سمسن کی وجہ سے بہت گھبرا گئی اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں تیار کرنے لگے۔ جب ساری سازشیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے اپنی قوم سے ایک حسین و جمیل دلائلہ نامی لڑکی کو آمادہ کیا اور اسے سمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں قوم عمالقہ کے سرداروں نے اسے سینکڑوں چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اب دلائلہ سمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ سمسن اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ دونوں اب جنگلوں اور وادیوں میں گھومتے اور ایک دوسرے کے مزید قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز معلوم کرنا چاہا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دلائلہ نے
सैमसन को छोड़ देने की धमकी दी और अपने दिल के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को कभी नहीं काटा गया और उसकी ताकत का राज भी इन्हीं बालों में पोशीदा है। सो एक रात मौका पाकर जब सैमसन दलाइला की गोद में सर रखकर सो रहा था, दलाइला ने उसके लंबे लंबे बाल काट डाले। उसी रात कौम अमालका के सिपाहियों ने सैमसन पर धावा बोल दिया, लेकिन इस दफ़ा सैमसन उन सिपाहियों का मुकाबला न कर सका। कौम अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके साथ निहायत जिल्लत आमेज सलूक किया। सैमसन को जंजीरों में जकड़कर उसकी आंखें अंगारे की तरह दुखते हुए सुर्ख लोहे से फोड़ दी गईं। बाद अज़ां उसे अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। इस काम के बदले में दलाइला को वादे के मुताबिक खूब माल और दौलत से नवाजा गया। नाज़रीन कराम, इस वाक़े के बाद तारीख में दलाइला का कोई तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन आज भी उसका नाम बेवफाई और बददियानती के ज़ुमरे में बतौर ज़रबुल मिसल इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अरसे के बाद सैमसन पर फतह हासिल करने की खुशी में कौम अमालका ने अपने सबसे बड़े देवता डेजान के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की। उस रोज़ सारी कौम अमालका की शाही महल में ख़ास दावत का एहतमाम किया गया। शराब व शबाब और मौसीकी से महफिल सजाई गई। कहीं मौसीकी बज रही थी तो कहीं रक्स व सरूर की महफिल गर्म थी। ऐसे में कौम अमालका के सबसे बड़े दुश्मन सैमसन को बादशाह के हुक्म से पेश किया गया। उस महफिल में मौजूद तमाम अफराद ने सैमसन के साथ बहुत बदतमीजी की। उसको कोड़े मारे गए, उस पर कूड़ा क्रिकेट फेंका गया। कौम अमालका फतेह के नशे में चूर अयाशियों में मसरूफ थी। दूसरी तरफ सैमसन अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था कि अल्लाह उसकी ताकत को बहाल कर दे। अल्लाह ताला ने सैमसन की दुआ को कबूल कर लिया और उसकी ताकत लौट आई। सैमसन को जिन दो मजबूत सतूनों के साथ बांधा गया था, उसने उन सतूनों को अपने बाजुओं के जोर से धकेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सतून गिर गए। आनन फानन सारा महल जमीन बोस हो गया। बाज मुअर्रिखीन इसे मालूम तारीख इंसानी का पहला खुदकुश हमला भी करार देते हैं। इस तरह महल के गिर जाने की वजह से सैमसन के साथ साथ कौम अमालका के 3000 अफराद भी मारे गए। इसके बावजूद आइंदा चंद सालों तक बनी इसराइल कौम अमालका के ज़ेरे नगी ही रही। यहाँ तक के बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कौम अमालका के तसल्लुत से छुड़ाने की खातिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, जिन्होंने अपनी गुलैल के जरिए कौम अमालका के सबसे ताकतवर आदमी जालूत को एक ही वार में मार गिराया और आखिरकार बनी इसराइल को कौम अमालका पर फतह हासिल हुई। ये वाक़या बाइबल और तालमूद में दर्ज है, जबकि मुख्तलिफ मुसलमान मुफस्सिरीन ने भी इसे अपनी तफासीर और तारीख़ी किताबों में तहरीर किया है। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।